ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ صاحب آج تو سب سے جو بڑی خبر ہے اور ساری ٹی وی سکرینز کا فوکس ہے اس پہ، وہ ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیا گیا۔ تو آپ کو یہ اطلاع تھی پہلے سے کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا؟ یہ ناٹج کیوں چلے گئے؟ یہ کیا سوال ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ بہرحال کس سلسلے میں پکڑا گیا؟ یار اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا ٹاپ سٹی والا معاملہ، سپریم کورٹ میں بھی وہ درخواست پہنچی، پھر اس پر ایک باقاعدہ آرڈر آیا جس میں کہا گیا تھا کہ انکوائری انیشیٹ کی جائے۔ تو جو جی آئی ایس پی آرڈر جو ہے مجھے یاد ہے وہ غالباً گزشتہ برس نومبر 15 تاریخ کو 2023 کی بات ہے۔ ٹھیک پہنچے، اگر میں غلط نہیں صحیح پہنچے تو یہ نومبر کے بعد دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 9 مہینے لگے اس آرڈر پر عمل درآمد میں۔ انکوائری سٹیج جو ہوتی ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے نا، مطلب انکوائری میں بہت ساری چیزیں، جواب قلم بند کرانے ہوتے ہیں اور کافی معاملات ہوتے ہیں۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، آپ نے پڑھی نہیں نا اصل میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی، آپ کو مسئلہ پڑھتے نہیں ہیں۔ میں نے وہ بڑے غور سے پڑھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے میں ان کو پکڑ لیا گیا، کسٹڈی، ملٹری کسٹڈی میں لے لیا گیا۔ اچھا، صرف جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی کا میری بدقسمتی ہے، میں پڑھتا نہیں ہوں۔ یہ ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ باضابطہ طور پر جاری ہوئی پریس ریلیز۔ اللہ بھلا کرے آپ کا، اسی کو پڑھیں ذرا غور سے۔ اس میں یہ پوری 12 لائنیں ہیں اس کی اور 2 پیرے ہیں۔ پہلا پیرا بڑا امپورٹنٹ۔ آپ کا مصیبت یہ ہے کہ آپ نے پہلا پیرا پڑھنے کے بعد آپ نے کاتا اور لے دوڑی کر دیا اور ہاؤسنگ سوسائٹی پہ سارا مدعا ڈال کے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ نہیں، وہ تو ہے اچھا ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اور اس میں بھی انہوں نے محض ان کو اریسٹ نہیں کیا ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسیکوینٹلی، نتیجتاً، یعنی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ہاں اپروپریٹ ڈسپلنری ایکشن، جو بھی یعنی مناسب جو ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے، ہیز بین انیشیٹڈ، اس کا آغاز ہو گیا ضابطے کی کارروائی کا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ٹھیک ہو گیا نا، لیکن اب یہ تو ہو گیا ہے وہ شکایات جو کہ ٹاپ سٹی کے بارے میں تھیں اور جن کی ڈیٹیلڈ انکوائری کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہی میں کہہ رہا ہوں سادہ لفظوں میں۔ جی ہاں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آئی ایس پی آر آپ کی طرح سادہ لفظوں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں اپنے کنکلوڈنگ پیراگراف میں، جو اتفاق سے دوسرا پیرا ہے اور 12 سطری، یہ مختصر اور جامع بیان ہے بائی دا وے۔ اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ان ایڈیشن، علاوہ ازیں، ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ، مختصراً سادہ ترین اردو میں یہ فرما رہے ہیں کہ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد جنرل صاحب جو ہیں متعدد، ایک نہیں ملٹیپل کا لفظ ہے، ایسے واقعات سے گزرتے رہے یا ایسے افعال میں ملوث نظر آئے، مصروف نظر آئے، جو کہ نظر بظاہر انہوں نے ویسے یعنی پریما فیسائی نظر بظاہر کا لفظ یوز نہیں کیا، میں احتیاطاً جان کی امان پاتے ہوئے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ہوتا ہے کہ جی ریٹائرمنٹ ہو جانے کے بعد آپ مندرجہ ذیل چیزیں کریں گے، 2 سال کی ہوتی ہے موسٹ ریسٹرکشنز۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی سادگی میں یہی سمجھا کہ جی شاید ان پہ یہ الزام ہوگا کہ انہوں نے 2 سال قبل ہی کوئی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ میرا خیال ہے یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ کیا مطلب اتنی سادہ نہیں ہے؟ بابا یہ میں نہیں کہہ رہا، آئی ایس پی آر افواج پاکستان کا ترجمان ادارہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ جو ملٹیپل، ایک نہیں متعدد بار، وہ یہ متعدد بار کیا؟ اب کیا اگر وہ بتاتے تو میں بتاتا نا۔ آپ صحافی ہیں نا، آپ تو کہتے ہیں۔ ویسے تو میں یہ پوچھنا میرا بنیادی سوال یہ تھا جس سے آپ بائی پاس کر گئے کہ کیا آپ کو یہ خبر پتہ تھی یا آپ کے پاس کوئی اطلاع تھی؟
میرا خیال ہے یہ دیکھنے والوں کے لیے اہم بات نہیں ہے. آگے بات کریں. مطلب نہیں تھی. چلو میں آپ کا سوال آسان ہے. آپ نے پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا نا کہ بانی تحریک عمران خان صاحب جو ہیں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں وہ تم جیسے, مجھے آپ نے تانا دیتے ہوئے کہ تم جیسے 100 باخبر صحافیوں سے زیادہ باخبر ہیں. میں آج بھی اس دعوے پہ قائل ہوں, کیمرے کو سامنے کرتے ہوئے. اس قدر باخبر عمران خان, ان کو پتا تھا یہ ہونے جا رہا ہے؟ جی 2.5 ہفتے پہلے. نہیں پتا تھا. 2.5 ہفتے پہلے پتا تھا, کہہ رہا ہوں یار. ان کو پتا تھا. جی آپ اگر اخبارات غور سے نہیں پڑھتے, آپ اگر ٹکرز غور سے نہیں پڑھتے, آپ اڈیالہ سے آئے بیانات پہ غور نہیں کرتے, تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے ہی, جو میں ٹائم فریم بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ اب ان کا ارادہ مجھے فوجی حراست میں لینا ہے. اور یار میں بات کر رہا ہوں, جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا پتا تھا. تو فوجی پھڑیا جائے گا تو پھر فوجی وزیر بھی پھڑے جائیں گے نا. میں مثال کے طور پر میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خدشے کا فوجی حراست میں عمران خان نے یہ کہا. بھائی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اب یہ مجھے ٹھیک ہو گئی بات. کتنے پتوں کی, کتنے میر پور خاص, مطلب کہاں فیض حمید کی گرفتاری, کہاں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, کیا ملانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انتہائی سنجیدگی سے اڈیالہ جیل کے باسی یہ محسوس کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ سیلاب بلا جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف بڑھ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی لپیٹ میں مجھے بھی لے لیا جائے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر واز اویئر جو اب ہوا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, اور انہوں نے اپنے 2-3 بہت جاننے والوں کو, اس کے بعد سے ہی اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیں تو اس کے بعد اچانک یہ بات چلی مشروط اور غیر مشروط معافی کی, جس کے اوپر بہت آپ ہٹ کے بدن یہ وہ فلانا, پھر اس کے بعد واپسی ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, دوسری طرف لطیفہ یہ ہے کہ اب میں ایک بےہودگی کروں گا کہ ISPR تو کہہ رہے ہیں کہ جی RB ایکٹ کی خلاف ورزی انہوں نے ملٹیپل ٹائمز متعدد بار کی ریٹائر ہونے کے بعد. میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جب یہ ابھی بھی وردی پہنے ہوئے تھے 2 سال پہلے تک, اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ تھا, تو یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ لابنگ کر رہے تھے کہ ہم بھی تو ہیں جی, مجھے خامخواہ کا جو ہے وہ تحریک انصاف کا بنا دیا گیا ہے. یہ افواہیں اس وقت بھی اڑی تھی, بٹ افواہیں تھیں, آپ تو افواہوں پہ یقین نہیں رکھتے. میں ہر صورت میں افواہوں پہ یقین نہیں رکھتا. تو آپ افواہ کیوں رپورٹ کر رہے ہیں پھر یہاں مسلم لیگ, میں ہرگز افواہ کی بات نہیں کر رہا. میری بہت ذمہ دار ذرائع کے ذریعے یہ بات میرے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون کے 2 اہم رہنماؤں کے ذریعے نواز شریف صاحب سے رابطے کی کوشش ہوئی, یعنی کہ پیغام رسانی ہوئی. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو حضرات ہیں ان میں سے ایک منتخب بھی ہیں, اچھا, اور دوسرے منتخب نہیں ہو پائے, اور میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ اور لفظ نہیں کہوں گا. لیکن بہرحال یہ روابط کے اہم رہنما ہیں جی, اور ان سے ان کے روابط ہوئے. پیغام یہ دینا مقصود تھا کہ جی میں تو ایک پروفیشنل انٹیلیجنس آفیسر ہوں جو اپنے باس کی تائید اور ان کے حکم پر عمل درآمد کے لیے کسی بھی حد تک جانے تو پیغام نواز شریف تک پہنچا دیا گیا تھا. تو اگر آپ نہیں تو رسپانس کیا ہے؟ چھڈو جی کو اور گل کرو. یہ تسی مینوں کہہ رہے ہو کہ میاں صاحب نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا چھڈو جی کو اور گل کرو. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, چھڈو جی کو اور گل کرو. ٹھیک ہو گئی بات. چلیں, یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات, میں اچھا دوسری بات بول لیں, میں ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں. دوسری جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنرل صاحب کو کامل یقین تھا کہ ستیہ خیران ہے, جنرل ریٹائرڈ صاحب کو, جی, ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے واچ کر رہے ہیں تو میرے پاس چھپانا میں کیا کر رہا ہوں. یہ بہت اتنے ہائی پروفائل کنٹروورسی کا شکار ہونے کے باوجود یہ سوشل لائف پہ بہت متحرک تھے. مثال کے طور پر آفٹر ریٹائرمنٹ, جی, یہ کوئی بھی شادی
جس میں ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا اس کو مس نہیں کرتے میں تھے. ماننے کو تیار نہیں ہوں. سر، اسپائی چیف. سر میں آپ کو سے پتا ہے کہ جب چیزیں آبزرو یار میری آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ روز قبل، کچھ ہفتے قبل، میں نے کہا یار شادی کی ایک تقریب تھی اور وہاں آپ نے جی فیض امین صاحب تھے اور وہ گروم کے ساتھ تصویر اتروا رہے تھے، تو میں اسٹیج پہ گیا. میں نے جا کے کہا کہ السلام علیکم سر، میں نصرت جاوید ہوں. میں عدنان اختر کے ساتھ جب آپ تھے تو نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا. خیر یہ میں نے کہ وہ یہ کہ میں نے کہا کہ سر آپ سے ان دنوں تو ملاقات نہ ہو پائی، تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مجھے یہ کہا کہ ایک آدھ شادی میں تو بندہ چلا ہی جاتا. نہیں سر، اس کے علاوہ میں سر کم از کم 2 شادیوں کا یعنی گواہ ہوں، اور یہ وہاں پر موجود مہمانوں میں یہ بھی بات ہمیں ذمہ داری سے کہنی ہوگی، یہ بہت مقبول تھے اور ان کے ساتھ لوگ بڑے اشتیاق سے اپنی سیلفیز کھنچوا رہے تھے. مہمانوں کی بے پناہ اکثریت. خاص طور پر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان کی مدر آرگنائزیشن کے ینگ لوگ بھی، ورنہ تو عام طور پہ لوگ گھبراتے ہیں نا کہ جی آج کل تو ریٹائر ہو گئے تو یار کنٹروورسی میں بھی ہے. ٹھیک ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ باقی تو چھوڑو تھے یا نہیں، کل رات کو بھی انہوں نے ایک شادی اٹینڈ کی. کل رات کو جی انہوں نے سلور گرے سوٹ پہنا ہوا تھا کل رات کو اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل میں. جب آپ ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ایک مشہور زمانہ ہوٹل ہے، اس میں انہوں نے کہکشاں جو وہاں پہ جو ہے جہاں پہ شادی کا ایونٹ ہوتا ہے اس میں یہ تشریف لائے تھے. اس شادی میں جو ہے یسر رضا گیلانی صاحب بھی موجود تھے. اس شادی میں اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ریٹائرڈ ایئر چیف بھی موجود تھے. اس شادی میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے. اس شادی میں قمر الزمان قاہرہ صاحب بھی موجود تھے. تو آپ ایک سابق اسپائی چیف کو اسپائی کر رہے تھے وہاں؟ نہیں میں تو نہیں کر رہا تھا، میں بدقسمتی سے ذات کا رپورٹر ہوتے ہوئے وہ نہیں. کل تو اچھے بڑے آرمی ایکٹ جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے اس میں شادیوں پہ جانے کی ممنوعات نہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ان کی شادی میں کل رات کو نصرت جاوید صاحب، اور یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کل رات شادی میں شرکت آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی تھی. میں آپ کی جو موٹی کھوپڑی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنرل صاحب ایسے ریلیکس ایکٹ کر رہے تھے کہ ان کے خیال میں ایوری تھنگ از فائن اینڈ ہنکی ڈوری. اور انہوں نے کل سلور سوٹ پہن کے بڑا کانفیڈنٹلی اپنی ڈیٹیل گارڈ سمیت ایک شادی کا فنکشن اٹینڈ کیا ہے اور وہاں بہت عرصہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ سیلفیز. بابا میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ایسا وہ کیوں فیل کر رہے تھے؟ اس قدر کانفیڈنٹ تھے یا اوور کانفیڈنٹ تھے؟ اب میں تو ان کے ساتھ بچپن میں کیڑی کاڑا کھیلا نہیں ہے، نہ میں ان کے ساتھ کسی یونٹ میں گیا ہوں. آپ نے جتنے پیپرز دیے پبلک پہ، آپ ابھی سے میرے ساتھ جب سے بیٹھے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آپ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ معاملہ نجی سوسائٹی سے نہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. میرا خیال ہے یہ کور ہے، مطلب کہ وہ آئے گا. ظاہر ہے کہ اب وہ ایک معاملہ جو ہے اتنی دیر سے ہو رہا ہے اور بڑا سنگین الزام ہے کہ جی انہوں نے ایک گھر میں گھس گئے یہ اور ان کے ایما پر اور وہاں سے سونا وغیرہ یہ وہ کر کے مطلب کہ باقاعدہ جیسے گنڈا گردی اگر آپ کی انڈر دا واچ آپ نے جبکہ مجھے بچانا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اٹ سیلف ایک سنگین واقعہ ہے. اس کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان میں واقعی قانون ہے تو جس وقت تھا اور ان پہ الزام لگا تھا وہ 2017 کی بات ہے، تو آخر سنوائی ابھی ہونی ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر کوئی شخص طاقتور ہے اور میرے گھر میں گھس کے اس طرح کرے گا تو پھر کیا اس کا بھی یہ نہیں کہ اتنے عرصے بعد پتہ چلے گا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی کہیں کہ یار یہ واقعہ تھا تو بہرحال کیفر کردار تک تو پہنچنے یعنی بات ایک نہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جانب ہم یہ کہہ رہے ہیں انجام کی جانب تو رہا ہے نا یار. انجام بھی نہیں. دیز آر ویری اسٹرانگ ورڈز کہ ایٹ لیسٹ ایک صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ایک پہلے طویل دیکھو نا جو میں نے تمہیں پہلے ہی بات کہی کہ یار فیصلہ تو ہوا ہے جی 15 نومبر کو. میں پھر بھی نہیں سمجھ پایا کہ آپ معاملہ نجی سوسائٹی سے لے گئے تو شادیوں میں پھنسا دیا. تو میں نہیں لے جا رہا. ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کچھ ایسی حرکات میں مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہرگز مبینہ طور نہیں کہہ رہی، آئی ایس آئی کی پریس ریلیز ہرگز اللیجڈلی نہیں کہہ رہی،
وہ کہہ رہی ہے ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی پوسٹ ریٹائرمنٹ ہیو آلسو بین اسٹیبلشڈ. جس لفظ اسٹیبلشڈ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے. اسٹیبلشڈ. اکیلے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نہیں یہ تو نہیں ہوگا نا, کسی کے ایما پر ہی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے نا, کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہوں گے نا. اب ہو سکتا ہے کبڈی کھیلی کبھی آپ نے؟ ہے کبڈی کھیلی آپ نے؟ نہیں اللہ نہ کرے. دیکھی تو ہوگی نا. آج میں تم جفا نہیں مارنے دینا, آج تمہیں پھاڑ لینا ہے میں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو ہوگا نا, ہاں تو وہ کوئی تو ہوگا جو مثال کے طور پر کیوں اگر فرض کریں یہ پتا چلے کہ جی اس موقع پر انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پوسٹ ریٹائرمنٹ اپنی تو اکیلے وہ اپنی دانست میں تو اکیلے وہ اپنی دانست میں انہوں نے تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی. ہیلو ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ پیغامات کا تبادلہ ہوا ہو. وہ جو آپ نے پچھلے میرے پروگرام میں کہا ایسا ہو سکتا ہے نہیں کہ بٹنوں والے فون کا ذکر کیا تھا 1 مہینہ پہلے. آپ نے کہا تھا کہ آخر کوئی عمران خان صاحب رابطوں میں ہیں. دیکھیے میں ابھی بھی آپ سے اس بات پر بضد ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ آپ جیسے 100 رپورٹروں سے زیادہ جو کہ دوسرا پیرا پڑھنے کی ISPR کی پریس ریلیز زحمت گوارا نہیں کرتے, وہ باخبر ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے بہت سارے ہائی پروفائل واقعات ہوئے. دیکھو ایک بات یاد رکھیے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ از جسٹیفائڈ ان لو اینڈ وار. اس میں ایک باقاعدہ شعبہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی دانش میں ہر کام وطن کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک کہتے ہیں ڈرٹی ٹرکس. مثلا کہ فائن ٹھیک ہے میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں, صحیح ہے, ہمارے کیمرہ مین کو بدنام کرنے کے لیے, لیکن اس بدنامی کا مقصد ہے مجھے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ اچھا. دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یار مجھے ہٹا کے میرا سارا کیریئر خراب کر کے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ٹکن نہیں دینا, ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرنی ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر. نہ ٹھہر جانا کہ اون بریکاں کیوں یاد آ رہی ہیں. چلو, اور آئی نو ہاؤ ٹو پلے دا بک, آئی ہیو دا پلے بک. مطلب میں خدا نہ خواستہ انتہائی نیک نیتی سے, انتہائی جاندار سے, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسی کسی واقعات میں ملوث تھے, لیکن ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن. ویری فائن, میں اسی پر ہوں, اسی پر رہنا ہے مجھے. تو چنگے سائی ہو ویسے. ایک بریک ہے ناظرین, اور بریک کے بعد اس پریس ریلیز پر جو ISPR کی اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا ریسپانس, کیونکہ مختلف ٹی وی سکرینز پر, ہماری بھی سکرین پر آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کو سنا ہوگا, اور عمران خان صاحب بھی آج جیل میں انہوں نے صحافیوں سے بات کی ہے, تو ان کا کیا ریسپانس ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نور صاحب بڑے غور سے آپ سن رہے تھے جب مختلف تو نہیں, نون لیگ کے لوگ زیادہ تر ٹیلی فون بھی پر دے رہے تھے ٹی وی سکرینز پہ, اب اس تحویل کے حوالے سے, گرفتاری کے حوالے سے کیا آپ کو لگا, فیل ہوا کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں؟ آر دے ہیپی؟ مسلم لیگ نون کے جن حضرات کے, یا اوورآل مسلم لیگ نون کا جو میں نے تبصرے سنے ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی کے دوست بھی شامل ہیں, وہ بڑے محتاط ہیں. انہیں تو آج مطلب جشن منانا کس بات کی جشن؟ وہ کہتے نہیں ہوگا فیض اور جنرل باجوہ پر دونوں کا نام لیتے ہیں, وہ تو آج تو خوش ہونا چاہیے تھا انہیں. آپ نے سنا ہے نا ان کو, مریم نواز نے آپ کو مطالبہ کیا تھا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, مجھے یاد پڑتا کیا تھا. آپ آج کے جو ہیں جب تبصروں کے لیے آپ جب میں آج کی بات کر رہا ہوں, ڈیپر, تو لوگ محتاط تھے, کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ بھی محتاط. یار نون لیگ کے لوگ آخر محتاط رہنا پڑے گا نا ان تمام لوگوں کو جو کہ میاں صاحب کو یہ مشورے دیتے پائے جا رہے تھے کہ جی انہوں نے بھی ٹرائی کرنے کی عرض ہے, بندی کو ساٹھی تھوڑی. کیا خیال ہے آپ؟ میں ایسے بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح بہرحال
یعنی پیپلز پارٹی سے بھی تو روابط رہے ہوں گے نا ان کے. دیکھیے یہ ایز ڈی جی آئی ایس آئی اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے تھرو آؤٹ اپنے کیریئر میں ان سے تمام مسلم لیگ نون ناراض ہوگی, ہاں ایسا نہیں ہوگا. ایسا کوئی بھی انٹیلیجنس کا چیف, کوئی بھی انٹیلیجنس کا ہیڈ جو ہے وہ اس طرح ایکٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا بالکل. اچھا کیا انہوں نے لانگ ٹرم وہاں پہ اپنے دوست نہیں کلٹیویٹ کیے ہوں گے؟ دو تو کیے ہوں گے, تین تو کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اوور آل نون لیگ جو ہے وہ بڑے محتاط رہی. وہ یار اس لیے نہیں, مقصد یہ ہے کہ بھائی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یار پتہ نہیں کیا نکلا. رائٹ. آپ نے باخبر عمران خان کا ذکر کیا تھا کہ ان کو پہلے سے پتا تھا. آج ان کا نا وہ جو صحافیوں سے انٹریکشن تھا وہ 190 ملین والے معاملے میں, تو انہوں نے کہا جی قوم میں ایک لائن ہے, ویسے بہت کچھ انہوں نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کی بات کی, وہ توسیع کی بھی بات کر دی. جو مجھے لائن میں آپ کا رسپانس چاہتا ہوں, قوم انتظار کر رہی ہے, لاوا پک چکا ہے, صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے, سب تباہ ہو جائے گا. وہ درست فرما رہے تھے, لاوا پک رہا تھا اور وہ پھٹ پڑا ہے, ایک گرفتاری ہو گئی ہے. ایک گرفتاری سے پٹ پڑا. سر یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو پارٹی شروع ہوئی, اب ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا بابو. اسی میں وہ فرما رہے ہیں. آپ کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ یعنی کہ 12 سطروں کی ہوتی ہے پریس ریلیز, 6 پڑھتا ہوں آپ اس کی 6 پڑھتے ہیں, پورا تفصیلی بیان ہوتا ہے, اس میں سے آپ لاوا پلوان لے آندے ہو. اس میں انہوں نے خود فرمایا, ذرا حیرت سے سن, میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا سن کر ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. اور فرما رہے ہیں. اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا بیان انہوں نے دیا ہے یہ بھی ذرا تحقیق کر لینا, یہ گرفتاری سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ پہلے کا ہے. تو کل مکی. اب اس وقت تک امید یہ تھی کہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. اچھا اب آپ یقین مانیں کہ میں آج جب آیا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ میں اپنا ٹاپ سیگمنٹ کیا کرنا چاہ رہا تھا. میں ٹاپ سیگمنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یار کب تک یہ تماشا چلنے کا کہ ہمارے ہونے والے چیف جسٹس صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تو آئین کے مطابق عمل درآمد کرنا ہوگا. اچھا ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ جی فیصلہ جو ہے وہ تو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آنا ہے, جو غالباً 15 ستمبر کو ختم ہوگی. اچھا اب یہ کہ 11 اگست کو 10 اگست کو ان کے دیے ہوئے بیان کے بعد ہم اب 15 ستمبر تک یہ بات ڈسکس کرتے رہے کہ پارلیمان اور عدلیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے. میں نے کہا نہیں یار اس طرح نہیں چلے گا یہ. اب یہ میں سوچ کے آیا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار آزادی اظہار کے اس موسم میں جو کہ اتنا زیادہ بولنے کی ہمیں آزادی ہے, میں اس طرح یہ بات بیان کروں کہ یار یہ اس طرح نہیں چلے گا. اٹ کانٹ گو آن لائک دس. ٹھیک. اس کے بعد باتیں بہت سنجیدگی سے چل رہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی قومی حکومت بننی ہے. میرے دوست, میرے بہت پیارے سر, میرے بہت پیارے دوست مجھ سے زیادہ متحرک, میں تو آج کل یہاں سے وہاں جا کے پانی لینا میں نے جنی جوانا دی موت نظر آندی. سہیل بڑیچ آج بھی انہوں نے اپنے کالم میں انتہائی سادہ زبان میں یوں گھما پھرا کے کہا ہے کہ اس وقت دیوانے کی بات لگے گی لیکن قومی حکومت. ایک بات آ رہی تھی نا کہ یہ تو سہیل صاحب قابل احترام ہے, بڑوں کی جگہ. آپ خود ذاتی طور پہ اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہیں. سہیل بڑیچ کی بات نہیں ہے, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایک زمانے میں گیٹ نمبر 4 میں سب سے زیادہ اس کے یعنی کہ وزٹر, فریکوینٹ وزٹر ہونے کے دعوے دار تھے یا نہیں میں مجھے کیا پتا. انہوں نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی بس یہ حکومت تو جانے والی ہے اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہو گئی. حوالے دے رہے ہیں آپ ذاتی طور پہ اس کو سنجیدہ, تو ملاقاتیں تو کچھ ہوئی ہیں نا, سنجیدہ لیتے ہیں اس معاملے کو. ایک ملاقات کا تو آپ کو بھی پتا ہے نا. مجھے پتا ہے, لیکن میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے کہا وہ کسی اور معاملے پہ بھی ہو سکتی ہے. وہ ملاقات جو ہے اب ایک آخر دیکھیے نا, بالآخر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب شیخ صاحب گیٹ نمبر 4 کے تو ہیں, وہ واپس گئے ہوں گے, انہوں نے کہا یہ دروازہ تو نہ بند کرو نا, آن جا دو. بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں. سنو تو صحیح نا میری بات. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں مختلف لوگوں سے. اچھا مختلف لوگوں سے. اب وہ جس جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں
وہ ایک پرسنالٹی ہیں جی جو کہ ہماری امریکہ میں بھی اور یو این میں بھی سفیر رہے ہیں رہی ہیں. ایک پرسنالٹی کے ساتھ تو میرا خیال ہے مونس کا صیغہ لگتا ہے. مونس کا لگے گا. شخصیت تو میری اردو ذرا کمزور ہے. پرسنالٹی میں ابن انشا سر پڑھا ہے میں نے. ہاں تو ایک ایسی شخصیت پرسنالٹی رہی ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہ بھئی ان کی بہت ہائی لیول ملاقاتیں جب اس طرح کے لوگوں کی ہوتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی میرا خیال ہے کہ وہ جس کا برسوں سے یا ہمیشہ میں انتظار کرتا ہے. لیکن کیا ہوا اب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا دے رہی ہے؟ یہ دے رہی ہے کہ بھی اب دیکھو نا ایک تو ٹاپ سٹی ہے کچھ اور معاملات میں. اچھا میں ایک سوال میرا پھر وہیں کھڑا ہے. آپ نے جو 3-4 حوالے دیے کہ ڈپلومیٹک انکلیو میں ہمارے جتنے باہر کے دوست ہیں وہ بھی بار بار اس بات پہ بات کرتے ہیں نیشنل گورنمنٹ. میں آپ سہیل صاحب کا بھی آپ نے حوالہ دیا, میں ذاتی طور پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اس سارے سینیریو میں اور اس گرفتاری. میری رائے یہ ہے کہ اب آج سے لے کر اور کافی آئندہ آنے والے دنوں تک آپ کو پتہ ہے ذرائع ہوتے ہیں, ذرائع سے پتہ نہیں کیا کیا خبریں آئیں گی اور وہ زیادہ تر فوکس ہوں گی اس گرفتاری کے دوران انکشاف ہوا. ذمہ دار ذرائع سے پتہ چلا ہے. میرے ذریعے جو سارے بند ہو چکے ہوئے نے ورنہ اللہ کرے میں کو دسن اللہ میں واٹس ایپ دیتے سوائے بیوی ہے چلتے کہ کدوں آ رہے ہو. بیگم صاحبہ صرف یہ پوچھتی ہے کہ واپس کب آ رہے ہو. ایک بریک کیا بتاؤں. بہرحال میرا اپنا خیال ہے کہ آئی ایم اینٹیسپیٹنگ کہ اس گرفتاری کے بعد مزید گرفتاریاں ہوں گی اور فوکس فقط 9 مئی نہیں ہوگا. اپریل 2022 کے بعد سے کچھ پر اسرار انداز کے قتل بھی ہوئے ہیں. ان کے حوالے سے بھی کچھ انکشافات سامنے آ سکتے ہیں, ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اٹ لیکن ان کے حوالے سے. تو معاملات بہت زیادہ گھمبیر, تو اس میں آپ خبر و خبری ہو جائیں گے. ایک ہی جانب آپ کی توجہ رہے گی تو کس کو قومی حکومت یاد رہے. اور اس دوران اگر آئی ایم ایف کا پیکج ہو گیا تو اور تھوڑا سا وقت مل جائے گا, پھر دیکھی جائے گی ایک بریک سمجھ آئی کہ نہیں. اور مین وائل آئندہ چیف جسٹس صاحب کے آنے کے حلف لینے سے عہدہ سنبھالنے سے قبل ہی بہت کچھ ہو گیا ہوا تو پھر کیا ہوگا. اللہ کرے یہ بہت کچھ نہ ہو. ایک بریک. ویلکم بیک. صاحب حکومت وقت کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں. شہباز شریف صاحب بڑی محنت کرتے ہیں دن رات, بھلے کچھ بھی حاصل نہ ہو. تم شبانہ کو شبانہ روز یار کمال. شبانہ روز اصل مسئول بامے زیرو پہ شبانہ روز محنت کر رہے ہیں سر. ابھی ایک فیصلہ آج سپریم کورٹ سے آیا 3 نشستوں کا جس پہ ریکاؤنٹ شہباز صاحب کی محنت کا خام خواہ کا بیچارہ اور نون لیگ کے لیے خوشی کی خبر ہے. یوں کہو 3 نشستوں پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی سر. NA 154, NA 81 اور NA 79 پہ وہاں پہلے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے. تو ریکاؤنٹنگ ہوئی تو نون لیگ کے جیت گئے مسترد ووٹوں کو لے کے. الیکشن کمیشن نے ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے پی ٹی آئی والے. لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. تو نون لیگ کے جو امیدوار تھے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو بحال کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا احترام کرنا چاہیے. تو 3 نشستیں پی ٹی آئی سے لے کے امیدوار. ہاں یار لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو اس طرح کے قضیے یوں عدالتی فیصلوں سے سیٹیں بڑھ رہی ہیں نا. یہ دیکھیں اگر بڑھ رہی ہیں تو کچھ کم بھی ہو جائیں گی. نہیں ابھی دیکھیں نا 2. ارے بھائی ایک الیکشن ٹریبیونل میں دیکھو نا یہاں پہ جو بہت بڑا قضیہ چل رہا ہے اسلام آباد کی 3 سیٹیں اور وہ جس طرح وہ ادھر یعنی پریشانی کا عالم ہے. میں ایک عرض کر رہا ہوں اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بدقسمتی ہے اب یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں مطلب وہ یہ کہتے ہیں جو اگر آپ تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے کریں یہ بدقسمتی ہو گئی ہے اس ملک کی جس کو ہم ہرگز سنجیدگی سے لینے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے بیٹھے. ایک قضیہ چل رہا ہو تو سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے تو معاملہ ختم. ٹھیک ہے نا. اب اس میں زیادہ بحث میں نہیں الجھتا ڈیٹیلز وغیرہ. اب تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے
کہ جی ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے ری کاؤنٹ میں 14,000 ووٹ مسترد ہوئے ہیں حلقہ 154 جو قومی اسمبلی کا لودھراں سے، فراز نون والا تھا، نون جو تھے آپ عبد الرحمان کانجو ہیں، اب وہ کانجو صاحب ہیں، یہ ان کے صدیق کانجو صاحب کے بیٹے ہیں کہ نہیں ان کے رشتہ دار ہیں؟ صدیق کانجو صاحب کے بیٹے ہیں سر، ایشور، ہاں۔ اچھا، اس کے بعد گجرانوالہ کا حلقہ ہے وہ 181، وہاں پر بلال اجاز تھے پہلے، اعجاز تھے، وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10,000 ووٹ اضافی مسترد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اظہر قیوم نارا صاحب، دیکھو نا، ایک تو ووٹنگ والے دن کانسٹیٹوئنسی یعنی کہ کاؤنٹنگ کے بعد 45 یا 47 کا جو اعلان ہوتا ہے، جب وہ اس کو ری کاؤنٹ کا کہا جاتا ہے تو وغیرہ وغیرہ، تو مسترد ووٹوں کی اکثریت بڑھ جاتی ہے، اور حسین اتفاق یہ ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کو ڈالے گئے جو ووٹ ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً نہ ہونے کے برابر بلکہ زیرو، اب آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ گو اٹ، بٹ میجورٹی جو ہے وہ مخالف۔ اب یہ کہ یہ قضیہ چل گیا، اب بہت سارے لوگ، اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں، دیوار سے ٹکر مارنے کو دل کرتا ہے کہ یار اداروں کی جب وقت جو ہے خطرے میں پڑ جائے نا تو وہ ریاستیں، وہ معاشروں میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اب اس وقت یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں آخر وقت تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، اور اس کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر میں اس بات کو تسلیم کر لوں تو پھر میں یہ باور کروں کہ 10 اگست کو جو ہمارے آئندہ آنے والے چیف جسٹس صاحب نے تقریر کی ہے، تو کیونکہ مجھے تو نظر بظاہر ایز جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، تو ابھی آج کل کون سا فیصلہ لٹکا ہوا ہے مخصوص نشستوں کو لے کے، تو شارٹ آرڈر ہو چکا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں ہوا، اچھا میں آلن میں نبڑ لائیں گے، یہی ہے نا بات۔ اب میں نے پرابلم یہ ہے بابو کہ اس کے بعد سے وہ جتنا عرصہ چیف جسٹس رہیں گے تو ہم کیا یہ سمجھتے رہیں گے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایک لمحہ بھی مسلم لیگ نون کو چین نہیں لینے دینا؟ یہ تو ہم پرسپشن، میں وہی یہ کر رہا ہوں نا، نہیں ہونی چاہیے، اس ملک میں بن رہی ہے اذان، نہیں بننی چاہیے، لیکن کیا ہم اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا چلیں، اگر میں اس کو کنفرنٹ بھی کرنا چاہوں تو کیا، جیسے مثال کے طور پر میں انتہائی دیانتداری سے جان کی امان پاتے ہوئے کہ کیا ضرورت تھی آنے والے چیف جسٹس صاحب کو یہ بیان دینے کی؟ مثلا جیسے آج انہی کی تقریر پہ رانا جواد صاحب ہمارے دوست ہیں، ڈائریکٹر نیوز، جو انہوں نے بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے نیوز و جنگ کے لیے، جس میں انہوں نے ان کی اس دن کی تقریر جس کو ہم سب صحافی اگنور کر گئے، انہوں نے فوکس جو کیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ وہ کیا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سگنیفیکنٹ یعنی پورشن ہے۔ اگر میں نیوز ایڈیٹر ہوتا، ٹھیک ہے، چلے خیر، ابھی کیونکہ صاحب نے ان 3 سیٹوں کے بارے میں بات کی، 2 سیٹیں شاید اور بھی ہیں، ایک تو علی گڑھ بلوچ کی ہے فیصل آباد سے، اس پہ بھی اسی طرح کا الیکشن کمیشن جو ہے فیصلہ دے چکا ہے، آر او سے ری کاؤنٹنگ میں وہ جیت چکے ہیں۔ لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔